ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پوری دنیا خاموش ہو گئی تھی، نہ کوئی شہر باقی رہا، نہ کوئی انسان، صرف پانی ہی پانی، اور اس پانی کے بیچ ایک کشتی، اور اس کشتی میں بیٹھے تھے وہ لوگ جنہوں نے ایک نبی کی بات مان لی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے پوری قوم کو مٹا دیا؟ کیوں 950 سال کی محنت کے بعد بھی لوگ نہ مانے؟ آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل سچی اور دل ہلا دینے والی کہانی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ شروع میں لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے انسان کو بہکانا شروع کر دیا۔ کچھ نیک لوگ فوت ہوئے، لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے، پہلے صرف یاد کے لیے، پھر احترام کے لیے، اور پھر عبادت شروع ہو گئی۔ یہیں سے شرک شروع ہوا، لوگ بتوں کے آگے جھکنے لگے اور اللہ کو بھول گئے۔ ایسے وقت میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ انہیں حکم دیا گیا، اپنی قوم کو ڈراؤ، انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ نوح علیہ السلام نے فوراً دعوت شروع کر دی۔ وہ کہتے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو۔ ان کی آواز میں سچائی تھی، درد تھا، لیکن لوگوں کے دل بند ہو چکے تھے۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، یہ 10 سال، 50 سال یا 100 سال نہیں، پورے 950 سال کی محنت تھی۔ نوح علیہ السلام کبھی دن میں سمجھاتے، کبھی رات میں، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے اکیلے جا کے۔ لیکن قوم کا حال کیا تھا؟ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے کپڑے منہ پر ڈال لیتے تھے، اور کہتے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر سے بھی مخالفت ہوئی، ان کا اپنا بیٹا ایمان نہ لایا۔ جب 950 سال گزر گئے، ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور لوگ مزید ضدی ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ، یہ لوگ کسی بھی صورت نہیں مان رہے، یہ صرف گمراہی ہی پھیلائیں گے۔ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ سوچیں، خشک زمین، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ آتے اور ہنس ہنس کر کہتے، نوح، کیا اب تم ملاح بن گئے ہو، یعنی کشتی بنانے والا؟ لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ انہیں اللہ پر یقین تھا۔ پھر اچانک زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے بارش اور زمین سے چشمے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جلدی آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ایمان والے آ گئے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی انہوں نے اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لیا۔ ایمان والے آ گئے اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی، لیکن ایک منظر دل کو ہلا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور پہاڑ پر کھڑا تھا۔ انہوں نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک بڑی موج آئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہا، صرف کشتی اور اس میں بیٹھے ایمان والے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا۔ پانی کم ہونا شروع ہوا، اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پھر سے زمین پر زندگی شروع کی۔ یہیں سے انسانیت دوبارہ پھیلی۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حق ہمیشہ سچ ہوتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ سچی اور ایمان افروز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔